साथियों, ये बहुत बड़ी खबर है, धमाकेदार खबर है और ये अमेरिका से आई है। और जिन्होंने ये खबर दी है ये दो लोग हैं, इन्होंने इसके ऊपर तहकीकात की हैं, रायन ग्रिम और इनके अलावा मुर्तज़ा हुसैन। इन्होंने पहले भी बहुत सारी खबरें दी हैं और ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं ड्रॉप साइट न्यूज़ में अमेरिका में। और इससे पहले इनकी एक बड़ी पाकिस्तान में खबर मशहूर हुई थी, आपको याद होगा, जब साइफर आया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सारी जमातों के साथ, पीडीएम की जमातों के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक फड्डा हो गया था। तो उस वक्त जो साइफर का पूरा मतन है या जो उसका पूरा कंटेंट था वो इन सहाफ़ियों ने छाप दिया था। बहुत सारे लोगों ने डिनाई किया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि इनकी खबर दुरुस्त साबित हुई और वो साबित हो गया कि इनकी खबर ठीक थी। अभी जो इन्होंने खबर दी है इसने हिलाकर रख दिया पूरे सिस्टम को। और ये क्योंकि अमेरिकन मीडिया है तो अमेरिका में इसका इन्फ्लुएंस भी बहुत होगा। और ये खबर जो उन्होंने दी है, उन्होंने दावा तो ये किया कि उनकी सोर्सेज से बात हुई है। अब ये खबर क्योंकि रायन ग्रिम की है और मुर्तज़ा हुसैन की है, तो जो भी कार्रवाई करनी है मेरी गुजारिश होगी एस्टेब्लिशमेंट से और सारों से, उन्हीं के खिलाफ जाके कर लें। और उनके मुल्क के अंदर तो बड़े ज़बरदस्त कवानीन है, आप जाके केस करके उनसे बहुत सारा पैसा भी ले सकते हैं कि आपकी शोहरत को नुकसान पहुंचाए। बहरहाल जो खबर है वो एज इट इज़ मैं आपके सामने रखता हूं। मैंने इस पूरी खबर को ट्रांसलेट किया है ताकि हर सुनने वाले को पता चल जाए, क्योंकि लोग इसका अपना अपना मतलब निकालेंगे। कोई इसमें से कुछ ढूंढेगा, कोई अपने फायदे की चीज़ ढूंढेगा। तो मैंने एज इट इज़ सारी खबर जो है उसको ट्रांसलेट कर दिया। मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिकन मीडिया ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो खबर लिखी है वो एक्चुअली क्या है। उन्होंने कहा जो अफशा हुई है मालूमात, उनसे पता चलता है कि पाकिस्तानी फौज ने एहतजाज पर वहशियाना क्रैकडाउन का मंसूबा बनाया था, जिसमें लाइव फायर और उसके बाद कवर अप शामिल था। लाइव फायर कहते हैं कि जो रियल बुलेट होती है जिससे फायर करते हैं बंदा मर जाता है, वो वाली। और कवर अप का मतलब है बाद में जो कुछ भी हुआ, जो सीन था उसके ऊपर से सारे सबूत मिटा देना, उसे कवर अप कहते हैं। मैं आसानी के लिए आपको बताता जाऊंगा। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान आर्मी ने नवंबर में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हामियों के खिलाफ एक मौलिक किस्म का क्रैकडाउन करने का मंसूबा बनाया था। और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर एक ज़रिया है कोई बड़ा तगड़ा, उसके ज़रिए से उनको ये मालूमात मिली है और दूसरे ज़रिए ने उस मालूमात की तस्दीक भी की है, यानी काउंटर चेक किया उन्होंने। उनके मुताबिक हुकूमत के मल्टी स्टेज प्लान के इंकशाफात, वो कह रहे हैं जो चीज़ें हमें पता चली है वो ये है, इसमें कम्युनिकेशन को ब्लैकआउट करना था, स्नाइपर्स तैनात किए गए, आंसू गैस से मुसल्ला फौजी तक का मामला, और फिर इस्लामाबाद के दिल के अंदर नाकाबंदी की गई है हिकमत अमली के साथ, और लाइव गोला बारूद का इस्तेमाल भी शामिल था। ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान की फौजी हुकूमत अपने हामियों के बारे में किस हद तक खतरे की घंटी महसूस कर रही है। यानी ये जो हुकूमत बनी हुई है इसको मिलिट्री की बैकिंग है और ये कैसे अपने आप को ख़तरे में महसूस कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की है और उनके खिलाफ ये कार्रवाई। और फिर उन्होंने कहा कि फिर भी एक ही वक्त में ज़राए की तरफ से जो उनको इतलात मिली है उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाई के इम्कान की वजह से वो अपना नाम ज़ाहिर नहीं कर रहे, जो भी सोर्सेज हैं वो नहीं बता रहे कि उनका नाम क्या है। और लेकिन हुकूमत ने बार बार इनकार किया है कि कोई किसी किस्म का इस तरह का जो ऑपरेशन, जो तफसीलात आप कह रहे हैं वो ऐसे नहीं हुआ। और ये चीज़ जाहिर करती है कि हुकूमत को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो इख्तिलाफ राय को कुचलने की ताकत रखते हैं, उनकी सलाहियत बहुत ज़्यादा है, वो इख्तिलाफ राय की सलाहियत को कुचल सकते हैं और वो तहरीक इंसाफ की कमर तोड़ देंगे। मनसूबाबंदी के इल्म के साथ एक दूसरे जरिए, एक और ज़राए जो है वो भी इसको तस्दीक कर रहे हैं। यानी वो उन्होंने किया ये है कि एक ज़रिए से खबर ली, दूसरे से तस्दीक की, और फिर मल्टीपल सोर्सेज जो है उनसे उन्होंने उसको कंफर्म करते रहे खबर को, फिर उन्होंने छाप दी। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि इसी किस्म का खाका छपा है बाकी सारी जितने भी सोर्सेज से खबरें आई हैं। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुजाहरों की कॉल दी थी। यहाँ पे फैक्चुअली गलत है, वो 24 नवंबर को इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, लेकिन 26 को क्योंकि वो सारा इंसिडेंट डी चौक में सानिया हुआ तो इस वजह से 26 नवंबर सबके दिमाग में है। तो उन्होंने कहा जी कि उनकी कॉल के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में हज़ारों इमरान खान साहब के हामी पीटीआई के इस्लामाबाद पहुँचे। तमाम रुकावटों को उन्होंने अबूर किया। उन्होंने जो कार्गो कंटेनर्स थे रस्ते में उनको भी हटाया, इंटरनेट की बंदिश का सामना किया और आंसू गैस की शेलिंग का सामना किया। और एक जो क़यादत कर रही थी वो इमरान खान की अहलिया थी और दूसरे अली अमीन गंडापुर थे, वो क़यादत कर रहे थे, जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। और ये 4 सूबों में से एक सूबा है जहाँ पे इमरान खान साहब की पार्टी ने हुकूमत बनाई है। फिर उन्होंने कहा जी कि व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन भी बंद रही उस दिन, और फ़ौज को दारुल हुकूमत में बुलाया गया, उसे ब्लैंकेट शूट ऑन साइट के इख्तियारात दिए गए।
یعنی فوج کو اور یہ رپورٹ پاکستان میں ہوا ہے کہ شوٹ ایٹ سائٹ، کہ آپ گولی چلائیں گے اگر چیزیں ہاتھ سے باہر جاتی ہیں، تو ان کو یہ آرڈر مل گئے تھے، یہ یہاں پہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ پھر حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ مظاہرین اسلام آباد نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن 26 نومبر کی شام تک وہ اسلام آباد کے دل میں پہنچ چکے تھے اور مرکزی ڈی چوک سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر تھے۔ پاکستانی حکومت کا جو ایک علامتی دل بنا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج کے ذرائع کے مطابق اس وقت حکومتی مشن مظاہرین کو ڈی چوک پہنچنے سے پیچھے ہٹانا تھا، اور پاکستان کی فوجی حمایت یافتہ جو حکومت ہے یہ اس کے دفاع کے لیے ایک آخری آپ سمجھے رکاوٹ تھی، وہ چاہ رہے تھے یہاں تک وہ نہ آئے۔ اچھا جی، اس الزام کی تصدیق کے لیے ٹھوس شواہد فراہم کرنے والے ذریعے کے مطابق، یعنی مختلف سورسز سے انہوں نے پوچھا، تو وہ بتا رہے ہیں پاکستان کے طاقتور چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کی ہدایت پر 25 نومبر کی صبح پاکستانی فوج کے ملٹری آپریشن ڈائریکٹوریٹ میں آپریشن کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ یہ بڑا سیریس ایلیگیشن ہے کہ جناب آرمی چیف کی قیادت میں جو ملٹری آپریشنز کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے پاکستانی فوج کا، اس کے اندر وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ منصوبے کے تحت جناح ایونیو ڈی چوک کے سامنے کی مرکزی سڑک کو گھیرے میں لیا جائے گا، جس میں شپنگ کنٹینرز کے ڈھیر ایک رکاوٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور پاکستان آرمی کے اسپیشل سروسز گروپ SSG کمانڈوز کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں۔ ان کے سنائپرز کو چھتوں پر تعینات کیا گیا، جبکہ نیم فوجی یعنی رینجرز جو ہے دستے ان کے جو ہے وہ رائفلیں لے کر آنسو گیس کے گولوں سے لیس پولیس کے ساتھ سڑک کے کنارے گشت کر رہے تھے۔ جیسے ہی اسلام آباد میں رات پڑی، ہزاروں کی تعداد میں PTA کے حامی جناح ایونیو پر جمع ہو گئے، جو ڈی چوک سے محض ایک پتھر کے فاصلے کا مطلب یہ کہ پتھر آپ پھینکیں تو جتنی دور جاتا ہے اتنے فاصلے پر تھے وہ۔ ہائی کمان کے احکامات واضح تھے، مظاہرین کو ہر قیمت پر ڈی چوک پہنچنے سے روکے۔ ذرائع نے بتایا کہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے فوج نے کثیر الجہتی نقطۂ نظر کا استعمال کیا۔ پہلا مرحلہ انتشار اور خوف کے بیج بونے کا تھا، لوگوں کو ڈرانے کا تھا۔ جناح ایونیو کے اطراف کی روشنیاں بجھا دی گئیں، جس سے علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اسی وقت پاکستان کی جو ہے وہ ایک ایجنسی اور ان کی ٹیموں نے مواصلاتی نیٹ ورک کو جام کرنے کا اشارہ دے دیا، انٹرنیٹ جام ہو گیا، پوری طرح سے مواصلات رابطے کٹ گئے، جس سے مظاہرین کی ایک دوسرے اور بیرونی دنیا سے بات چیت کرنے کی صلاحیت مؤثر طریقے سے منقطع ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق یہ بلیک آؤٹ مظاہرین کے حوصلے پست کرنے اور ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، ڈرانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ جیسے ہی ہجوم کو پریشانی نے اپنی لپیٹ میں لیا، آپریشن کا دوسرا مرحلہ عمل میں آیا اور مختلف سمتوں سے آنسو گیس کو بہت تیزی سے فائر کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور دم گھٹنے والے دھوئیں نے گھبراہٹ میں مبتلا مظاہرین کو بھاگنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ نقطۂ آغاز تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کہہ رہے ہیں سورسز کے مطابق پھر اس کے بعد ریئل فائرنگ جو ہے وہ شروع کر دی گئی۔ بھاری اسالٹ رائفل فائر بھی اس میں شامل ہے۔ بھاگنے والے ہجوم پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔ سنائپر جو چھتوں پر حکمت عملی کے ساتھ کھڑے تھے ان لوگوں کو نشانہ بناتے تھے جنہیں دشمن یا دھمکی امیز سمجھا جاتا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ بہت سے لوگ بھاگ گئے۔ جب ابتدائی برسٹ سپرے کیا گیا تو لوگ بھاگے۔ یہ غیر یقینی ہے کہ کس نے لوگوں پر بھاری مشین گن سے فائر کرنے کا حکم دیا۔ ابھی یہ اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت کس نے موقع پہ حکم دیا کہ آپ بھاری ہتھیاروں سے فائر کر دیں لوگوں کے اوپر، اس بارے میں وہ کہہ رہے ہیں یہ غیر یقینی ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ وہ موقع پہ موجود تھیں اور انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے ڈراپ سائٹ کو بتایا کہ آنسو گیس کے ساتھ ساتھ شوٹنگ کی بھی تفصیل بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جب مظاہرین اندھیرے میں ڈوب گئے تو قریبی کاروں نے نشانہ بننے سے بچنے کے لیے اپنی لائٹیں بند کر دیں اور مکمل اندھیرا ہو گیا، اور موبائل فون بھی بند کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان مظاہرین نے آنسو گیس کے جو گولے گر رہے تھے انہیں اٹھا کر واپس پھینکنے کا کام کیا، جبکہ جو بزرگ مظاہرین تھے وہ ان کے اوپر کپڑا ڈال رہے تھے، ان کو ڈھانپ رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریلی سارا دن ایسے لگتا تھا جیسے ایک تہوار کی طرح آگے جا رہی ہے، لوگ بالکل پرامن تھے۔ مظاہرین کے ساتھ ان کے بچے بھی شامل تھے۔ انہوں نے پرتشدد ہونے کا کوئی ارادہ کسی موقع پہ ظاہر نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہاں لکھا ہے کہ اس آپریشن کے دوران درمیانی اونچائی پر اڑنے والے جو ڈرونز ہیں جن کے بعد تھرمل امیجنگ کی صلاحیت موجود ہے۔ تھرمل امیجنگ کہتے ہیں جی یہ جو ایسا ڈرون جو نیچے اگر اندھیرا بھی ہے نا تو وہ انسانی باڈیز کو دکھاتا ہے۔ یہ بارڈر پہ استعمال کیا تھا، امریکن نے بہت استعمال کیا، انڈینز کے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اندھیرے میں بھاگ رہا ہے تو اس کی وہ ریڈ کلر کا اس میں نظر آتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے یہاں بندہ جا رہا ہے، اور اس کا پورا ایک ہیولہ نظر آتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ تھرمل ڈرون کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ۔ انہوں نے کلیم کیا کہ وہ بھی چھوٹے ڈرون جو ہیں وہ لائیو نگرانی کے لیے وہاں پہ موجود تھے جو دیکھ رہے تھے، اور آپریشن کے کمانڈ سینٹر میں
جو قتل عام ہو رہا تھا اس کی ریئل ٹائم فوٹیج وہاں پہ جا رہی تھی. پھر سورس نے بتایا, جو سورس ان کو بتا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تکنیکی نقطہ نظر سے اس نے اشارہ کیا کہ کریک ڈاؤن پہلے سے شروع کر دیا گیا تھا. پھر ایک اور چیز انہوں نے کہی کہ آپریشن کے آخری مرحلے میں ایک تیز اور مکمل صفائی شامل تھی. یعنی پہلے یہ ہوا کہ آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی, پھر ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی, اور فائرنگ کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے. یہ اس طرح کی کہانی بتا رہے ہیں, اور یہ سارے مناظر وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک کنٹرول روم تھا جہاں پہ دیکھے جا رہے تھے, اور اوپر کوئی ڈرون بھی اڑ رہا تھا. یہ ان کا کلیم ہے. اچھا, اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی اس کے بعد ایک صفائی کرنی تھی اس پورے جائے وقوع کی. تو جیسے ہی فائرنگ بند ہوئی تو انہوں نے آئی ایس آئی کے یونٹوں کو جناح ایونیو روانہ کر دیا گیا تاکہ تشدد کے تمام نشانات کو مٹایا جا سکے, اور اس میں شامل تھا کہ لاشوں کو ہٹایا جائے, جو شیلز ہیں ان کو ہٹایا جائے, کھوکے شوکے وہاں سے ہٹائے جائیں, اور کوئی دوسرا ثبوت جو وہاں پہ موجود ہے وہ وہاں سے ہٹایا جائے, اور جو پرامن منتشر ہونے کے حکومتی بیانیے سے متصادم ہو سکتا ہے. یعنی انہوں نے کہا حکومت کہہ رہی ہے جی بڑے پرامن طریقے سے منتشر ہو گئے, ہم نے ان کو آرام سے وہاں سے نکال دیا, لیکن حکومت کے بیانیے سے متصادم جتنی چیزیں تھیں, جو ثبوت تھے, وہ سارے وہاں سے مٹا دیے گئے. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے سورس نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں وہ آزاد ذرائع سے موصول ہونے والی بہت ساری دیگر رپورٹوں کے ساتھ بھی مطابقت رکھتی ہیں. انہوں نے پھر میڈیا کے بارے میں بتایا کہ این آر کے جیسے بین الاقوامی میڈیا آؤٹ لیٹ کی جو رپورٹ ہے وہ بھی اس سے مطابقت رکھتی ہے. ہجوم میں سنائپر کی فائرنگ اور زندہ گولہ بارود کے استعمال کے خوفناک منظر کی تفصیلات پہلے بھی موجود ہیں. اور طبی پیشہ ور افراد نے بی بی سی اور دی گارڈین, یعنی ڈاکٹر حضرات ہیں, انہوں نے بی بی سی اور گارڈین سے گمنام طور پہ جو بات چیت کی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ لوگ گولیوں سے زخمی ہوئے ہیں, اور جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی گولیوں سے ہوئے ہیں. شواہد کو چھپانے کی کوششوں کی تصدیق حکام کی جانب سے طبی ریکارڈ ضبط کرنے اور طبی عملے پر خاموش رہنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی اطلاعات سے ہوتی ہے کہ جی اگر شواہد چھپانے ہیں تو موقع واردات پہ بھی چھپ رہے ہیں, اور ہسپتالوں کا ریکارڈ بھی غائب کیا جا رہا ہے, یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سنائپرز کو تعینات کیا گیا, وہاں پہ ایک ایسی ویڈیو بھی آئی جس میں ایک جو ہے وہ بندوق چھین کر مظاہرین لے کر جا رہے ہیں, اور یہ ایک سنائپر رائفل تھی جو جدید رائفل ہے جو کمانڈوز استعمال کرتے ہیں, فوجی کمانڈوز استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد لکھتے ہیں مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا کیونکہ وہ اس معاملے پہ لاشوں کی تحقیقات کر رہے تھے اور وہ یہ جان رہے تھے. ایک اور صحافی ان کو بھی اغوا کر لیا گیا. پھر مطیع اللہ جان صاحب جب واپس آئے تو ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے انہوں نے ان الزامات کو رد کر دیا, اور انہوں نے کہا جی یہ مذائقہ خیز ہیں. ثاقب بشیر صاحب کا ذکر ہے کہ ان کو 3 گھنٹے بعد رہا کر دیا گیا تھا, اور یہ ان پہ ایلیگیشن لگایا گیا کہ جناب یہ منشیات کے زیر اثر ہے, جو کہ ایک مذائقہ خیز الزام ہے. پی ٹی آئی کے مطابق کم از کم 14 افراد ہلاک اور 200 کے قریب زخمی ہیں. تاہم حقیقی تعداد کا پتہ لگانا مشکل ہے کیونکہ سینکڑوں مظاہرین اپنے اہل خانہ کے ساتھ لاپتہ ہیں, اپنے اہل خانہ کو نہیں مل سکے. اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آیا وہ مردہ ہیں یا زندہ ہیں. علیمہ خان نے کہا کہ ریلی کے بعد اتنے زیادہ مظاہرین کی پکڑ دکڑ نے الجھن اور پریشانی میں اضافہ کیا ہے کیونکہ لوگ لاپتہ ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں, یا وہ خفیہ حراست میں ہو سکتے ہیں. اچھا, آخری جو جملہ ہے اس میں وہ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ خان نے کہا کہ تم انہیں گولی کیسے مار سکتے ہو, ہم کسی دشمن ملک میں نہیں ہیں. یہ جناب یہاں پہ یہ ختم ہو جاتی ہے خبر. میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جو خبر انہوں نے چھاپی ہے.